أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. صدق الله مولانا العظیم. سورہ مؤمن ہے، غافر بھی کہتے ہیں، مؤمن بھی کہتے ہیں. عاصم نام دیا ہے اور اسی لحاظ سے مولانا طارق جبیل صاحب کے بیٹے عاصم جبیل کا کل پرسوں انتقال بھی ہوا. ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور اتفاقیہ اللہ کے حکم سے نام بھی آ گیا عاصم. ٹھیک ہے جی، یہ اللہ کی شان ہوتی ہے. نیک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، نیک لوگوں کی اولاد ہیں، اچھی موت ہے. چہرہ کھلکھلا رہا تھا. ٹھیک ہے ہوگی. آیت نمبر اچھا میں نے اس پہ 28 لکھا ہے، 27 لکھنا تھا، غلطی ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں ریکارڈنگ میں صحیح کرنی ہے. 27 لکھنا تھا 28 سے.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ اور فرعون کے خاندان میں سے ایک مومن شخص جو ابھی تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل لے کر آیا ہے، روشن دلیلیں لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہی ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر سچا ہو تو جس چیز سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے اس میں کچھ تو تم پر آ ہی پڑے گی، یعنی عذاب وغیرہ۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹ بولنے کا عادی ہو۔ یہ صاحب کون تھے، یعنی وقال رجل مؤمن کون تھے؟ ان کا نام قرآن کریم نے نہیں لیا۔ بعض روایت میں کہا گیا کہ یہ فرعون کے چچا زاد بھائی تھے اور ان کا نام شمعان تھا، واللہ عالم، حقیقی علم کس کو ہے؟ اللہ ہی کو ہے۔ یعنی جو شخص ثبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اسے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں رسوا کر دیتا ہے، جیسے کہ مرزا قادیانی، خبیث و باقیوں سب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں ناکام اور رسوا کیا۔ ٹھیک ہے جی، دنیا میں بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ ذلیل نہیں ہے، ذلیل ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس کے جو بھی خبیث ہیں وہ چھپ چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں برطانیہ شانیہ کے پیچھے، ذلیل ہوتے رہیں گے، کہیں سے پاکستان سے بھاگے ہوئے مجرم ہیں وہ، سمجھ آئی، دنیا کے حساب سے بھی۔ تو اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں رسوا کر دیتا ہے، اس لیے اگر بالفرض یہ جھوٹے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں خود رسوا کر دے گا، تمہیں ان کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ ہے میری قوم، آج تو تمہیں ایسی سلطنت حاصل ہے کہ زمین میں تمہارا راج ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں ہماری مدد کرے؟ فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی رائے دوں گا جسے میں درست سمجھتا ہوں، اور میں تمہاری جو رہنمائی کر رہا ہوں بالکل ٹھیک راستے کی طرف کر رہا ہوں۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا اے میری قوم مجھے ڈر ہے کہ تم پر ویسا ہی دن نہ آ جائے جیسا بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم اللہ یرید ظلما للعباد، تمہارا حال بھی ویسا نہ ہو جیسا حال نوح علیہ السلام کی قوم کا اور عاد و ثمود کا اور ان کے بعد کے لوگوں کا ہوا تھا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم مجھے تم پر اس دن کا خوف ہے جس میں چیخ و پکار مچی ہوگی، يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس دم تم پیٹھ پھیر کر اس طرح بھاگو گے کہ کوئی بھی تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ عاصم کا مطلب کیا ہوا؟ بچانے والا، ٹھیک ہے جی۔ اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا میسر نہیں آتا، یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں گناہوں سے بچانے والا، یا اس بہت سارے معنی ہیں عاصم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن دلیل لے کر آئے تھے، بتاؤ بھائی، تب بھی تم ان کی الائی ہوئی باتوں کے متعلق شک میں پڑے رہے، کوئی نہیں پتہ کیا معجزہ ان کا۔ پھر جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ ان کے بعد اللہ آپ کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا، اسی طرح اللہ تو ان تمام لوگوں کو گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے جو حد سے گزرے ہوئے شکی ہوتے ہیں۔ یہ خطاب فرعون کی قوم یعنی قبطیوں کو ہو رہا ہے، اور قبطیوں کو ہدایت کا پیغام حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا تھا، یعنی اول تو حضرت یوسف کی نبوت ہی کا انکار کرتے رہے، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے کارنامے یاد کر کے تم نے یہ کہا کہ اگر وہ رسول تھے بھی تو اب ان جیسا آدمی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اور اس طرح آئندہ بھی کسی پیغمبر کو ماننے کا دروازہ بند کر دیا، یعنی ان کو خوابوں کی تعبیر کا معجزہ دیا کہتا نا، الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذلک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، جو اپنے پاس کسی واضح دلیل کے آئے بغیر اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں، یہ بات اللہ کے نزدیک بھی قابل نفرت ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایمان لے آئے ہیں، اسی طرح اللہ ہر متکبر جابر شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔
ٹھیک ہے جی، اب مہر لگانا کا مطلب وہ ایمان اس کو نہیں نصیب ہوتا پھر۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اور فرعون نے اپنے وزیر سے کہا کہ اے حامان، حامان کون تھا؟ کس کا؟ میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو تاکہ میں ان راستوں تک پہنچوں۔ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا وکذلک زین لفرعون سوء عمله وصد عن السبیل وما کید فرعون الا فی تباب۔ جو آسمانوں کے راستے ہیں پھر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور یقین رکھو کہ میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اسی طرح فرعون کی بدکاری اس کی نظر میں خوش نما بنا دی گئی تھی اور اسے راستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی کوئی چال ایسی نہیں تھی جو بربادی میں گئی ہو۔ ایسے ہونا چاہیے نا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ بات فرعون نے طنز کے طور پر، مذاق کے طور پر کہی تھی، پہلے بھی اس کا ذکر ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ خود خدائی کا دعویٰ دار تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ دیکھیے سورہ شورا۔ یعنی اس کی نفسانی خواہشات نے اسے سیدھے راستے پر چلنے سے روک رکھا تھا، اور یہ سمجھا دیا تھا کہ جو کام تم کر رہے ہو وہ بہت اچھا ہے۔ 27 سے لے کر 28 سے لے کر 37 تک، ٹھیک ہے جی، یہاں تک کچھ خلاصہ ہوا ترجمے کا۔ اور عاصم جمیل صاحب کا بھی ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے تھے، سب سے چھوٹے بیٹے، نیک تھے، اور وہ کیونکہ وہی ہوتے تھے ویلی میں اپنے گھر میں۔ تھوڑا سا ان کا ذکر ہم کر لیتے ہیں جو ہم نے سنا۔ جو ہے ان کے چچا آئے ہوئے تھے، وہ خود سنا رہے تھے کہ ہم نکلے لاہور کی طرف، ڈاکٹر ہیں وہ ان کے چچا جو ہے نا، مولانا طارق جمیل صاحب کے بھائی ہیں جو، تو پیچھے سے فون آ گیا، تو ان کے بیٹے بھی تھے یعنی کزن، جو گارڈ شارڈ ہوتے ہیں نا، ان کو ڈاکٹروں نے 6 مہینے سے وہ بہت زیادہ وہ کو بیماری تھی، ان کو شوک وغیرہ لگائے تھے جس میں کرنٹ شنٹ کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اکیلا ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی باڈی گارڈ ہونا چاہیے۔ باڈی گارڈ ہی تھے، کھیلنا شیلنا چل رہا تھا، کھیل رہے تھے، باڈی گارڈوں کے پاس گنیں، کیا پتہ گن کون سی تھی، گنوں کے ساتھ ویسے ہی بندہ مذاق کے طور پہ کھیلتا ہے نا، بتاؤ دکھاؤ، خالی ہے، گولیاں ہیں، اس طرح کر رہے تھے، تو وہ بجائے اس طرح منہ کرنے کے ادھر منہ تھا اس کا، اپنے ہاتھ سے ہی گولی چل گئی، سینے پہ لگی۔ یعنی یہ خودکشی نہیں ہے، یہ حادثاتی ہے، اور ایک بیماری بھی ان کی تھی، اس میں بیماری میں بندہ کچھ بھی کر دے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کو اس کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو گناہ ملے گا یا اس کو۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کے جنازے سے پہلے بہت تربرے انداز میں ان کی باتیں سنائیں کہ بہت اللہ سے عشق کرنے والے، اللہ سے تعلق رکھنے والے بیٹے تھے۔ غریب ہوتا تھا، اگر ایک پاگل ان کے پاس ہوتا تھا کوئی گاؤں میں، تو پورے گاؤں والے اس کو برا بھلا کہتے، جیسے ہم بھی ایسا معاملہ کرتے ہیں، برا بھلا سمجھتے ہیں، کپڑے گندے ہوتے ہیں، پیشاب کیا ہوتا ہے، یہ وہ، تو ایسے کو ہر کوئی پسند تو نہیں کرتا نا۔ وہ گاڑی میں بٹھا لیتے اور فیکٹری میں لے جا کر بال شال صاف کرتے، ان کو اس کا خیال رکھتے۔ اور وہ میاں بولتا تھا ان عاصم جمیل کو، وہ جو پاگل تھا، پاگل جس کو لوگ کہتے تھے نا، وہ پورے گاؤں میں اور کسی کو جانتا نہیں تھا، صرف ان کو جانتا تھا جو وفات پا گئے، عاصم جمیل، اور میاں کہتے تھے، میاں، یعنی اس کی ایک زبان تھی، محبت تھی، تعلق تھا، جو جس کا خیال رکھتا ہے اسی کے گیت گانے تھے نا۔ بہرحال غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ محبت، تعلق، وہ کہتے ہیں طارق جمیل صاحب کہ ہم نے اپنے بیٹے سے سیکھا، 2 گھنٹے وہ کہتا ہے وہ باتیں کرتا رہتا تھا اللہ تعالیٰ کے تعلق کی، اللہ تعالیٰ، کیونکہ تبلیغ والوں کا کام کیا ہے، اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، وہ سنتا ہوگا، ان کے بیان سنتا ہوگا، گھر میں ماحول بھی ایسا تبلیغی ہے، تو مدرسے میں بھی نہیں پڑھا ہوا تھا اور اسکول میں بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، کیونکہ مریض شروع سے ہی، بچپن سے ہی مریض تھا، تو اسکول والوں نے، اور لیتے نہیں ہیں نا آج کل، یہ بڑا افسوس ہے، لیکن وہ ذہن وغیرہ ہر کا اس کا تیز تھا، جو بھی وہاں پہ اس کے فیکٹری ہیں، کمپیوٹر شیوٹر کی تعلیم شیم، ماشاء اللہ اس نے اس پہ بڑا اس نے کام کیا، ذہن تیز تھا، انجینئر مائنڈ تھا اس کا، ٹھیک ہے۔ یہ مریض بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کو اور بھی کچھ قوتیں طاقتیں دیتے ہیں، جس طرح کوئی نابینا ہوتا ہے تو کان کی اس کو اللہ تعالیٰ طاقت دے دیتے ہیں زیادہ، چکھنے کی، چلنے کی، اور قوتیں اس کی جگہ اللہ تعالیٰ مزید بہترین عطا فرما دیتے ہیں، سننے کی،
لیکن یہ ہے کہ وہ آج ذاتی طور پہ وفات پا گئے اللہ کی مرضی سے۔ اب ان کے لیے بھی اور فلسطین میں بھی مسلمانوں کے لیے بھی ہم دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ یا اللہ ٹوٹا پھوٹا جو سبق پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں قبول فرما، ہماری اصلاح فرما، صحیح طریقہ عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں میں اپنا فضل و کرم فرما، مدد نصرت فرما، مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، بیت المقدس آزاد فرما، یہودیوں سے کافروں سے آزادی نصیب فرما، معصوم بچوں کو یا اللہ ان پر ظلم ہو رہا ہے ان کو حفاظت فرما، ان زخمیوں کی مدد و نصرت فرما، تمام مسلمانوں کو غیرت نصیب فرما کہ وہ ایسے اقدام اٹھائیں کہ یہودی قیامت تک کے لیے ان کو جو ہے عبرت کا نشان بنے۔ اسرائیل کا نام و نشان مٹا دیجیے، ان کافروں کا نام و نشان مٹا دیجیے، اپنے بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے فرما دیجیے، وہاں پہ آزادانہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ آج پورے مسلمانان عالم پاکستان اور یہاں کے آزادی ہے نمازوں کی، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما۔ آزادی سے نماز آپ پڑھنے آتے ہیں جاتے ہیں، ہمیں نصیب فرما، توفیق نصیب فرما کہ ہم اس قدر کریں، اس کی قدر نصیب فرما ہمیں یا اللہ، معاف فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ آمین برحمتک۔